اور قرآن میں یہ وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ ذکر کا لفظ جب اللہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے نا، اللہ کا ذکر، تو اس سے مراد اللہ کی عبادت ہوتی، اور جب ذکر کا لفظ مصطفیٰ کے ساتھ ہو تو اس وقت اس سے مراد تذکرہ ہوتا ہے، تذکرہ، بیان۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو، آپ کے تذکرے کو چاروں طرف بلکہ زمین و آسمان پر اللہ نے بلند کر دیا، اور وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کا ذکر بلند رکھوں گا۔ اور اس سے مراد مفسر قرآن جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے ذکر کو بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یرید الاذان والاقامت والتشہد۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا کیا مطلب؟ اذان کے اندر اللہ کا ذکر، ساتھ نبی کا ذکر، نماز کے اندر اللہ کا ذکر، ساتھ اس کے نبی کا ذکر، تشہد کے اندر اللہ کی تعریف، اس کے ساتھ درود شریف کی شکل میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی پاک کا ذکر، والخطبۃ علی المنابر، اور منبروں پر جو خطبے دیے جاتے ہیں ان میں بھی اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر۔ دیکھیں نا، خطبہ جمعہ میں اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر، نماز میں اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر، اذان میں، تشہد میں اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ یہ تفسیر معالم التنزیل کے اندر یہ توضیح اور تشریح موجود ہے۔ تفسیر معالم التنزیل کے اندر علامہ ابن عباس مفسر قرآن یہ فرماتے کہ نبی کے ذکر کو اللہ نے اس طرح بلند کیا، نماز میں، اذان میں، خطبے میں، تشہد میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اندر ورفعنا خبر، اندر ورفعنا خبر سنائی خالق دو جہانوں، ذکر تیرا مشہور ہے کیتا وچ زمین آسماناں، جگہ جگہ ذکر ہے تیرا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، جگہ جگہ ہے ذکر ہے تیرا، تے اچا شان گرامی، کرے تعریف جو لائق ہے تیرے سب مخلوق تمامی، بوٹے پتھر حیوان نمانے، بوٹے پتھر حیوان نمانے، تے او بھی دن دے گواہی، شہرت تیری قائم دائم دو جہانی آئی،
اذان تکبیر نماز وغیرہ، اذان تکبیر نماز وغیرہ تے جس وچ ذکر نہ تیرا نہ منظور عبادت ایسی فیصلہ ہویا میرا